بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ قال کے تعلق سے یہاں پہ یہ ہے قال لی یوسف، تو انا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ انا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے عربی قاعدہ کہ جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قال کے بعد انا اور دیگر، قال کیا یہ فعل ماضی ہے، اس لیے میں نے بتایا اس میں قال فعل ماضی ہے، تو قال کے بعد انا اور دیگر افعال کے بعد انا استعمال ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں گے تو دقت نہیں ہوگی۔ جیسے قال انی عبداللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، انی بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال المدرس، مدرس نے کہا ان الامتحان غدن، استاذ نے کہا امتحان کل ہے، غدن کل، ٹمورو۔ تو یہاں پہ قال ہے، یہ قال ہے اس لیے انی ہے۔ قال المدرس، مدرس نے کہا، تو یہ قال کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، ایک فعل ماضی ہے، تو قال فعل ماضی کے بعد انا آتا ہے، تو یہاں پہ بتایا گیا انا ہے۔ لیکن سمعتو یہ فعل ماضی ہے، سمعتو کے بعد انا ہے، انا نہیں ہے۔ تو یہ رول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ نیم ہے کہ قال کے بعد انا ہوتا ہے اور دیگر افعال جو ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انا۔ تو یہاں پہ انا اگر کہتے ہیں سمعتو انا تو غلط ہو جائے گا، یہاں قال المدرس انا کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہی یاد رکھنا ہے۔ سمعتو ان الامتحان غدن، میں نے سنا کہ امتحان کل ہے، سمعتو میں نے سنا، ان کے الامتحان امتحان غدن کل۔ اظن، یہ دیکھیں یہ ایک فعل ہے جو قال کے علاوہ ہے، تو قال کے علاوہ جو بھی فعل آئے اس کے بعد انا آتا ہے، تو اظن انا ہوگا۔ انا اگر کہتے ہیں تو غلط ہوگا، یا انا کہیں لکھا ہو اظنوں کے بعد تو غلط ہوگا۔ آپ بتا سکتے ہیں جو یہ قاعدہ آپ نے پڑھا، یہ قال کے بعد انا اور دیگر افعال کے بعد انا استعمال ہوتا ہے۔ اظن ان الامتحان غدن، میں سمجھتا ہوں کہ امتحان کل ہے، اظن میں سمجھتا ہوں۔ اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اظن انہم ہے، انہم غلط ہو جاتا ہے۔ قال لی یوسف اننا، تو آپ اس کو یاد رکھیں۔